السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں اور کمانڈروں کو خاص طور پر عیسائیوں کی طرف سے نوجوان اور پرکشش لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرنے اور فوجیوں میں عدم اطمینان پیدا کرنے کے بارے میں خبردار کیا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ مسلمان اکثر خواتین کے اثر و رسوخ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی کسی مسلمان عورت کو ایسے مقاصد کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ علی بن سفیان کی تحویل میں کچھ لڑکیاں تھیں جو نہ مسلمان تھیں اور نہ عیسائی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو عورتوں پر بھروسہ نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلا تو اس کے ساتھ 3 سالار بھی تھے۔ باہر تاجروں کے لباس میں ملبوس 5 آدمی تھے جن کے لمبے لباس، پگڑیاں اور عملہ ان کے سفر کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ 7 خوبصورت نوجوان لڑکیاں تھیں۔ سلطان کو تلاش کرنے والے ایک محافظ نے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی آدمی نہیں، لیکن یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے سامان کا معائنہ کیا گیا جس میں صرف خنجر ہی ہتھیار تھے۔ گارڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 5 خنجر پیش کیے۔ 2 دن بعد ہمارا کیمپ 10 کوس دور تھا۔ کل شام یہ لڑکیاں آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ سسلی سے ہیں، جنہیں عیسائی فوج کے ایک کمانڈر نے ان کے گھروں سے پکڑ کر جہاز پر لے جایا تھا۔ ان کے والدین غریب تھے اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے جہاز اور کشتیاں چلتی تھیں۔ جہاز پر دوسرے کمانڈر نما آدمی اور ایک فوج تھی جو لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر لطف اندوزی ہوتی رہی۔ جیسے ہی وہ ساحل کے قریب پہنچے، آگ کے گولے بحری جہازوں پر گرنے لگے، جس کی وجہ سے ہر کوئی سمندر میں کود پڑا۔ لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتارا گیا کیونکہ وہ کشتی چلانا نہیں جانتی تھی۔ کشتی سمندر میں ہلتی رہی یہاں تک کہ آخر وہ ساحل تک پہنچ گئی۔ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ خوفناک حالت میں تھی، اس لیے ہم نے انہیں پناہ فراہم کی۔ ہم نے انہیں ڈانٹ نہیں سکتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کرنا اس کے بارے میں غیر یقینی تھے۔ انہیں پچھلی کیمپ میں سے ان سواروں نے ساتھ لایا تھا جنہوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مصر کے امیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ہے۔ ہم نے ان سے التجا کی کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں اور لڑکیوں کو پناہ دیں۔ ہم سفر پر تھے۔ ہم نے ان کی منزل کے بارے میں دریافت کیا۔ پوچھنے پر لڑکیاں سسلی کی زبان میں بولیں اور پریشان دکھائی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کی زبان سمجھتا ہے، جس پر ایک تاجر نے جواب دیا کہ وہ سمجھتا ہے۔ درخواست کی جا رہی ہے کہ سلطان ان کے لیے پناہ فراہم کریں۔ وہ تاجروں کے ساتھ سفر کرنے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں راستے میں چوری ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید برآں ایک جنگ ہو رہی ہے جس میں عیسائی اور مسلمان دونوں فوجوں موجود ہیں۔ فوجوں کی موجودگی ان کے لیے شدید خوف کا باعث ہے۔ جب ایک لڑکی بولی تو سوداگر جو اس کی زبان سمجھتا تھا نے اپنا پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ وہ درخواست کر رہی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس لے آیا جائے۔ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ ایک اور لڑکی بولی، اس کی آواز کرہک تھی۔ سوداگر نے اپنے پیغام کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا، وہ زور دے رہی ہے کہ ہمیں عیسائی فوجیوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اس صورت میں جب کوئی اچھا مسلمان اس سے شادی کرے گا۔ اس کے پیچھے 2-3 لڑکیاں منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ خوف ان کے چہروں سے آیا تھا۔ ایک لڑکی شرمیلی لگ رہی تھی یا بولنے سے ڈر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر کو ہدایت کی کہ وہ اسے بتا دے کہ اسے عیسائیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس لڑکی کا تعلق ہے جو ایک مسلمان سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خوف اور زبردستی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ سلطان چاہتا تھا کہ وہ سمجھے کہ وہ ان پر ایمان رکھتا ہے اور انہیں پناہ دے گا، ان کے ساتھ اسلام کی بیٹیوں جیسا سلوک کرے گا۔ اس نے انہیں اپنے دارالحکومت لے جانے کا منصوبہ بنایا
اور انہیں یروشلم میں عیسائی راہبوں یا پادری کے پاس بھیجنے کا انتظام کیا۔ مزید برآں جب عیسائی قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ ان کے اور ایسے قیدیوں کے درمیان شادیاں کرا دی جائیں جو اچھے کردار اور قابل اعتماد ہوں۔ لڑکیوں کو مطلع کیا گیا کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ لڑکیاں ان شرائط پر راضی ہو گئی اور سوداگر جانے سے پہلے شکریہ ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ خیمے لگانے کا حکم دیا جس کے باہر ہر وقت ایک گارڈ تعینات رہے۔ وہ خیمے کی جگہ کا انکشاف کرنے والا تھا۔ جب 6 صلیبی اس کے سامنے لائے گئے، وہ خوفناک حالت میں تھے۔ ان کے کپڑے خون اور ریت سے بھیگے ہوئے تھے، ان کے چہرے لاشوں سے ملتے جلتے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ ساحل سمندر پر ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیرتے ہوئے پائے گئے۔ کشتی سیلاب کی وجہ سے ڈوب گئی تھی اور کشتی میں سوار 22 آدمیوں میں سے صرف یہ 6 بچ گئے تھے۔ وہ لوگ صلیبی فوج کا حصہ تھے اور سب بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ ان سپاہیوں میں سے ایک کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا مگر دوسرے زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اس نے 7 لڑکیوں کو غور سے دیکھا، شاید وہ بھی لڑکیوں کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا، اور پھر کرانے لگا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی آپ کو دکھایا جائے۔ چونکہ قیدی ابھی تک سمندر کی موجوں سے جنگ لڑ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ آپ نے قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کرا رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جواب تک ہماری گرفتار میں آ چکے ہیں، ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، ایک شیر ہی بھیڑیوں کو پہچان سکتا تھا۔ سلطان شکل سے کچھ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس آدمی پر گہری نظر رکھنا اور جب بھی علی بن سفیان آئے تو اس سے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے اندر کی چوٹی آئے ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو، انہیں کھانا کھلاؤ اور ان کی مرہم پٹی بھی کرو۔ ان قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا۔ وہاں سے کئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے، وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے، لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں اور ان زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی لے گئے۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر حفاظت کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا لایا گیا، پھر ایک حسین و جمیل لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سلطان معظم کے حکم کے مطابق سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے گھنے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلہ تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے غول غپاڑے پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کوئی زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی۔ دور پرے بحیرہ روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جنگی کیمپ میں جاگنے والوں میں چاند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جن کی درد کی شدت نے ان کی نیند اڑا دی۔ لیکن امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر ابھی تک دن کا سماں تھا
وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 سالار سلطان معظم کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ زستہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کرنے کے لیے بیدار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر فرمایا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ سلطان معظم کے لہجے میں تشویش تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، علی بن سفیان کا قاصد بھی نہیں آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امید تو یہی رکھنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی سب تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہیں، ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ایک اور سالار نے کہا، ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیش بندی ضروری ہے، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کے لشکر کو روکنے کے لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود آئے تھے، لیکن مصر کے دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ ابھی تک علی بن سفیان کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر وہاں کے احوال و قوائف بتانے تھے، مگر علی ابھی تک نہیں آیا تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو رہے تھے۔ جب آپ اپنے سالاروں کے ساتھ کہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، آپ کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پناہ میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکیاں کیوں جاگ رہی تھی حالانکہ وہ کافی تھک چکی تھی؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا اور آگے ان لڑکیوں کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا پتہ چلا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔